بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 25۔ جنگ دمشق ختم ہو چکی تھی۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو قتل و غارت بند کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے قتل عام روک دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شہر میں مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ جو بھی مال غنیمت لگتا اسے شہر سے باہر منتقل کر دیا جاتا تاکہ اس کی مناسب تقسیم کا بندوبست ہو سکے۔ تیمور نے نظام الدین شامی سے کہا کہ جو لوگ مسجد عمر کے اندر موجود ہیں انہیں بتا دے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب جو شخص زندہ بچ گیا ہے وہ محفوظ رہے گا اور اسے کوئی سزا نہیں ملے گی، اور اب وہ چاہیں تو مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ مرد، عورتیں اور بچے مسجد عمر سے نکل کر شہر میں ان سمتوں کی طرف دوڑے جہاں ان کے گھر ہوا کرتے تھے، یہ خیال کر کے کہ شاید انہیں ان کا گھر مل جائے گا، مگر اب وہاں گھروں کی جگہ انہیں کھنڈر ملے تھے۔ جب مسجد عمر لوگوں سے خالی ہو گئی، تیمور مسجد کے اندر داخل ہوا، وضو کیا اور عین اسی مقام پر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد تیمور نے حکم دیا کہ دمشق کے زندہ بچے باشندوں اور آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو میتیں دفنانے کے کام پر لگا دیا جائے۔ اگر میتوں کو جلد دفنایا نہ جاتا تو بیماریاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نسبتاً گرم موسم بہار جاری تھا اور تیمور کے سپاہی ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ 29 مارچ کی دوپہر کو میتیں دفنانے کے کام کا آغاز ہوا اور میتوں کو شہر سے باہر لا کر سبززاروں میں دفن کر دیا گیا، کیونکہ شہر کے قبرستان میں اتنی زیادہ تعداد میں میتیں دفنانے کی جگہ میسر نہ تھی۔ مردوں کو غسل دینے اور باقاعدہ کفن پہنانے کا وقت میسر نہ تھا، کیونکہ اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی اور تمام میتوں کو دفنانے سے پہلے غسل دیا جاتا اور کفن پہنایا جاتا تو لاشیں بو دینے لگتی تھیں اور بیماریاں پھوٹ پڑتیں۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ میتوں کو بغیر غسل اور کفن کے ہی دفنا دیا جائے۔ دمشق شہر کے باقی بچے باشندوں اور آس پاس کے دیہات اور قصبوں کے لوگ 29 اور 30 مارچ کے دن مردوں کو دفنانے کے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے گہری اور لمبی قبریں کھود کر ایک ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیا۔ بہرحال میتیں دفنانے کا کام 30 مارچ کی شام تک مکمل ہو گیا۔ دمشق کی جنگ میں تیمور کے 16,000 سپاہی مارے گئے تھے، جس کی وجہ قوت الحمزہ کی سخت مزاحمت تھی۔ تیمور کے بہت سے سپاہی زخمی بھی تھے، تاہم جنگ کا خاتمہ ان کی فتح کی صورت میں سامنے آیا تھا اور انہوں نے دمشق جیسے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 30 مارچ سے لے کر 14 اپریل تک تیمور شہر کے مختلف امور کی انجام دہی میں مصروف رہا۔ دمشق مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا، لہٰذا شہر میں مال غنیمت لوٹنے کے بعد تیمور نے وہاں کے باشندوں کو دوبارہ تعمیرات کرنے اور اپنی مرضی سے آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ تیمور نے انہیں ہدایت کی کہ دمشق کو شہر کیش کے نقشے کے مطابق تعمیر کریں، جسے تیمور نے خود ماوراؤں نہر میں تعمیر کرایا تھا۔ چونکہ شہر کے باقی بچے لوگوں نے جنگ کے دوران خاصی تکالیف برداشت کی تھیں، اس لیے تیمور نے ایک فرمان جاری کیا اور حکم دیا کہ اس فرمان کو پتھر پر کندہ کر کے مسجد عمر کی دیوار پر نصب کر دیا جائے۔ اس فرمان کی روح سے دمشق کے باشندوں کو آئندہ 10 برسوں تک کے لیے ہر طرح کے مالیہ کی وصولی سے معاف کر دیا گیا ہے۔ تیمور نے اس فرمان میں یہ بھی شامل کیا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے بعد آنے والے اس فرمان کی پاسداری کریں اور دمشق کے باشندوں سے فرمان میں بتائے گئے عرصے تک کے لیے کسی طرح کا مالیہ وصول نہ کریں۔ تیمور کو پتہ تھا کہ دمشق کے کچھ باشندے اس پتھر پر لکھے فرمان کو پڑھ کر دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ بایزید یلدرم اپنی تلوار سے تیمور کو 2 ٹکڑے کر دے گا۔ بایزید یلدرم کی تلوار کا وار شام اور روم یعنی ترکی میں مشہور تھا، اور جیسا کہ تیمور نے حلب میں سنا تھا، وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے کر دینے کی صلاحیت کے باعث مشہور تھا۔ اپنی زندگی میں تیمور نے تلوار، کلہاڑے، نیزے اور تیر کے اس قدر زخم سہے تھے کہ اسے بایزید یلدرم کی تلوار کے وار کا کوئی خوف نہ تھا۔ تیمور نے سوچا کہ اسے یلدرم سے ہر صورت جنگ کرنا ہوگی، اور یہ کہ ان دونوں میں ایک کو بہرحال ختم ہونا تھا۔ وہ دنیا کا واحد مسلمان بادشاہ تھا جو تیمور کا اطاعت گزار نہ تھا، اور تیمور کے لیے یہ بات برداشت کرنا ممکن نہ تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلم حکمران ہو
جو اس کی اطاعت قبول نہ کرے۔ تاہم یہ دانشمندی نہ تھی کہ تیمور اپنی فوج کو اثر نو منظم اور مزید مضبوط کیے بغیر روم کی طرف لڑائی کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا ہے، دمشق کی جنگ میں تیمور کے 16,000 سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ 30,000 کے قریب زخمی تھے۔ ان زخمیوں میں سے معمولی زخم کھانے والے تو جلد صحت یاب ہو گئے، تاہم دیگر کے زخموں کو بھرنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ ایسی صورت میں تیمور ایک ایسے سلطان سے لڑنے نہ جا سکتا تھا جو اپنے علاقے میں لڑ رہا ہو اور جتنی چاہے فوج جمع کرنے پر قادر ہو۔ اگر بایزید یلدرم اتنی قوت کا مالک بھی نہ ہوتا جتنی کہ لوگ اس کے حوالے سے بتاتے تھے کہ وہ ایک وار سے اونٹ کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، تب بھی تیمور مکمل تیاری کے بغیر اس سے لڑنے نہ جاتا۔ اسی وجہ سے تیمور نے اس وقت تک دمشق میں ہی قیام کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ اس کی فوج کی قوت بحال نہیں ہو جاتی۔ اپنے معمول کے مطابق تیمور نے فوجی چھاؤنی صحرا میں قائم کی اور وہیں قیام پذیر رہا تاکہ شہر میں قیام اسے تن پرور اور سست نہ بنا دے۔ موسم بھی صحرا میں قیام کے لیے سازگار تھا، تاہم دن کے وقت تیمور شہر میں چلا جاتا اور مسجد عمر میں نماز ادا کرتا۔ دمشق کی جنگ کے بعد تیمور نے اپنی سلطنت کے دوسرے مقامات کی طرح وہاں بھی کبوتر خانے قائم کیے تاکہ اپنی سلطنت کے دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھ سکے۔ ان کبوتروں کے ذریعے تیمور نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو، جو ماوراء نہر کے شہر کیش میں موجود تھا، بتایا کہ اس نے دمشق کی لڑائی میں فتح کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاہم اس جنگ میں اس کے 16,000 سپاہی مارے گئے اور 30,000 زخمی ہو گئے، لہٰذا اسے فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک تفصیلی خط لکھ کر ایک قاصد کو روانہ کیا۔ اس خط میں تیمور نے اپنے بیٹے کو واضح کیا کہ اسے مضبوط اور جرری سپاہیوں کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کمک بھیجنے کے لیے جن سپاہیوں کو منتخب کرے وہ چیتن، ازبک اور غوری قبائل سے ہوں۔ تیمور کے ملک میں بہت سے قبائل آباد تھے، تاہم وہ سب فوج میں بھرتی کے لیے موزوں نہ تھے۔ ان میں سے کچھ تو اس نظم و ضبط کو اختیار ہی نہ کر سکتے تھے جو ایک سپاہی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ان کے لیے احکامات کو بجا لانا ناممکن تھا۔ تاہم تیمور نے جان لیا تھا کہ چیتن، ازبک اور غوری قبائل سپاہیوں کی بھرتی کے لیے موزوں تھے، کیونکہ دلیری اور طاقت کے علاوہ یہ لوگ سپاہیوں جیسا نظم و ضبط برقرار رکھنے کے اہل تھے۔ جب دمشق کے باقی بچے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو وہ اپنے گھروں کی دوبارہ تعمیروں میں لگ گئے۔ انہوں نے بڑی بڑی گلیاں تعمیر کر لی تھیں۔ چونکہ تیمور کمک کے پہنچنے کا منتظر تھا، لہٰذا اس کے پاس دمشق کے نزدیک قائم اپنی فوجی چھاؤنی میں ٹھہرے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دن کے وقت عرب شاہ اور نظام الدین شامی تیمور سے ملاقات کے لیے چلے جاتے اور تیمور ان سے مختلف علوم کے بارے میں گفتگو کرتا۔ ایک روز تیمور کو خیال آیا کہ مختلف علماء اور دانشوروں کو دمشق میں جمع کر کے ایک مجلس منعقد کرے جس میں یہ بحث کی جائے کہ کیا کلام خدا کی آیات کو ایک ترتیب دی جا سکتی ہے۔ تیمور کا ارادہ ہرگز بدعت پیدا کرنا نہ تھا، بلکہ وہ ان حقیقی علماء اور مذہبی دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا تھا جو حقیقتاً علم و دین کی آگاہی رکھتے تھے۔ تاہم ان کے سامنے یہ موضوع رکھے اور وہ آپس میں مشورہ کر کے بتائیں کہ کیا آیات قرآنی کو ایک ترتیب میں لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن تھا تو وہ یہ کام کروا لیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ تیمور نے سوچا کہ وہ علماء اور دانشوروں کی ایک جماعت پر ہی اکتفا نہ کرے گا، بلکہ جب وہ دمشق آئیں گے تو خود ان کی آزمائش کرے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ آیا وہ واقعی اس علمی سرمایہ سے مالا مال ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہے یا نہیں۔ یہ ممکن تھا کہ ان میں سے بعض سمجھ ہی نہ پاتے کہ کسی بدعت میں پڑے بغیر آیات قرآنی کی ترتیب سے تیمور کا مقصد کیا ہے۔ تیمور نے پڑھ رکھا تھا کہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترتیب دیا گیا تھا اور اسے کتابی صورت دی گئی۔ اس وقت تک کلام خدا مختلف جگہ پر یا تو مسلمانوں کے پاس محفوظ تھا یا پھر حفاظ کے سینوں میں۔ ان میں سے بعض نے قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر رکھا تھا اور کچھ اپنے پاس چمڑے یا اونٹ کے کندھے کی ہڈی پر تحریر کر کے محفوظ کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں وہ قرآنی آیات جمع کریں اور انہیں ایک کتاب کی صورت میں اکٹھا کر دیں تاکہ یہ قرآنی آیات ان پڑھے لکھے مسلمانوں کی موت یا جنگ میں ان کے شہید ہو جانے کے سبب ضائع نہ ہو جائیں۔ جن لوگوں کو آیات قرآنی جمع کرنے کا کام سونپا گیا تھا انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جن مسلمانوں کے پاس تحریری صورت میں آیات قرآنی موجود تھیں
وہ انہیں مذکورہ جماعت کے پاس جمع کراتے گئے اور یوں وہ آیات قرآنی ایک جگہ لکھی جانے لگی۔ وہ لوگ بھی اس جماعت کے پاس آئے جنہیں آیات قرآنی حفظ تھیں، چنانچہ حفاظ کرام ان آیات کو پڑھے لکھے مسلمانوں کو سناتے اور وہ انہیں ایک جگہ لکھتے جاتے۔ بعض آیات مبارکہ موضوع کے لحاظ سے آگے پیچھے تھیں اور آج بھی قرآن پاک میں اسی طرح ہیں، لیکن بعض آیات موضوع کے لحاظ سے تسلسل سے نہیں تھیں، اور جو لوگ قرآنی آیات لکھنے پر مامور تھے وہ انہیں اسی ترتیب سے لکھتے چلے گئے جس طرح وہ انہیں ملتی۔ عرب شاہ اور نظام الدین شامی کے ساتھ مذاکرات کے بعد تیمور کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آیا ان آیات کو قرآن میں تسلسل سے لکھنا ممکن ہے، یعنی انہیں ایک ترتیب میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور آیا اس میں بدعت کا کوئی پہلو تو نہیں نکلتا، اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کلام خدا کی آیات میں تحریف کرنے لگیں۔ یہ وہ موضوع تھا جسے تیمور سمجھنا چاہتا تھا، اور اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے حقیقی علماء اور دانشور ایک جگہ جمع ہوں اور اس موضوع کے متعلق باہم بات چیت کریں۔ تیمور خود تنہا اس بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ بدعت نہ کر بیٹھے۔ قرآن پاک کلام نبی اور مسلمانوں کی کتاب ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلی یا تحریف نہ کی جائے۔ تیمور نے تمام اچھی شہرت رکھنے والے مسلم علماء کو خطوط لکھے اور ان حکمرانوں اور گورنروں کو بھی ان علماء کے دمشق تک پہنچنے کے سفری اخراجات ادا کرنے کی سفارش کی۔ مغربی خطے میں جیسے کہ مصر میں تیمور کے مقررہ کردہ گورنر نہ تھے، تیمور نے زاد راہ ڈرافٹ کی صورت بھیج دیے تھے۔ جن علماء کو تیمور نے دمشق کی اس مجلس میں شرکت کے لیے بلوایا تھا، ان میں دیگر علماء کے علاوہ جامعۃ الازہر کے متولی شیخ الازہر اور اصفہان میں مدرسہ خواجہ کے امام اور قاہرہ کی مسجد کے امام بھی شامل تھے۔ تاہم کچھ علماء اکرام نے، جن میں شیخ الازہر اور اصفہان کے مدرسہ خواجہ کے متولی بھی شامل تھے، تیمور کی طرف سے دمشق آنے کی دعوت کو قبول نہ کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں بعض کو یہ ڈر تھا کہ کہیں تیمور انہیں قتل ہی نہ کرا دے۔ تیمور نے ان کے اس عمل کو اس بات سے تعبیر کیا کہ ان لوگوں کو اپنے عہد نبھانے کی عادت نہیں، کیونکہ جو شخص خود قول و عہد کا پابند ہو وہ دوسروں کو بھی قول و عہد کا پابند سمجھتا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب امیر تیمور گورگین جیسا آدمی کسی کو اسلامی مجلس میں شرکت کے لیے دعوت دیتا ہے تو اسے قتل کرانے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی مغرب کے بہت سے نامور علماء دمشق میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے مشہور ترین کے نام یہ ہیں: عماد الدین مغربی، سراج سکندری، بہاؤالدین حلبی، ابن خلدون، نظام الدین شامی اور عرب شاہ۔ ان مسلمان مفکروں کے جمع ہونے سے پہلے تیمور کے بیٹے کی طرف سے بھیجی گئی کمک کا پہلا فوجی دستہ موسم گرما کے آغاز میں دمشق پہنچ گیا تھا۔ تیمور نے دیکھا کہ اس دستے میں وہی سپاہی شامل تھے جنہیں اس نے اپنے بیٹے کو منتخب کرنے کی ہدایت کی تھی، اور ان کے ہتھیار بھی بہت اچھے تھے۔ یہ دستہ ایک 30 سالہ چیتن سردار کی سربراہی میں پہنچا تھا جس کا نام توقات تھا۔ وہ تیمور کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا: محترم امیر تیمور، میں نے سنا ہے کہ تو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا ہے۔ تیمور نے پوچھا: تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ وہ بولا: تیرے بیٹے شاہ رخ نے مجھے بتایا کہ تو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلانے پر عبور رکھتا ہے۔ تیمور نے اس چیتن سردار سے پوچھا: شاہ رخ نے تجھے کیوں کر یہ بات بتائی ہے؟ اس نے جواب دیا: دراصل تیرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ تو بھی میری طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا ہے۔ تیمور نے پوچھا: اے توقات، کیا تو بھی بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا ہے؟ توقات نے کہا: ہاں محترم امیر تیمور، اگرچہ اپنے بائیں ہاتھ سے بھی تلوار چلانے کی صلاحیت رکھنے والے آدمی ناپید نہ تھی، مگر ان میں سے زیادہ تر یکساں مہارت اور قوت سے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ ایسے لوگ واقعی کم تھے جو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے یکساں طور پر تلوار چلا سکتے۔ تیمور نے اس روز تک کسی اور کے بارے میں نہ سنا یا دیکھا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا ہو۔ اسی لیے تیمور توقات کی زبانی یہ بات سن کر اس قدر حیران ہوا کہ اس نے توقات سے کہا وہ اپنی زرہ پہنے اور 2 تلواریں لے کر اس سے لڑائی کرے۔ تیمور نے خود بھی زرہ پہن لی۔ بازوؤں کے پٹھوں اور دیگر اعضاء کو جنگ کے لیے تیار رکھنے کی خاطر اپنے سرداروں کے ساتھ لڑنا تیمور کا معمول تھا۔ تیمور اکثر اپنے سرداروں کے ساتھ فوجی چھاؤنی میں اس طرح کی مشقیں کرتا۔
تاکہ ان کے بدن مشق نہ ہونے کے باعث سست اور کاہل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے جب تیمور نے توقات کے ساتھ لڑائی کے لیے تلوار اٹھائی تو کسی کو تعجب نہ ہوا، تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ توقات نے بھی تیمور کی طرح دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھا رکھی ہے تو وہ حیرت کا شکار ہو گئی۔ چنانچہ تمام افسر اور سپاہی تیمور اور توقات کے گرد جمع ہو گئی۔ اس روز تک کسی افسر نے تیمور کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر کسی کو لڑتے نہ دیکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے نہ صرف دونوں ہاتھوں کا بیک وقت چلنا ضروری ہوتا ہے بلکہ ایک طرح سے دو دماغ چلانے پڑتے ہیں، کیونکہ تلوار بازی بھی علم فقہا کی طرح بیک وقت جسمانی اور عقلی کام ہے۔ جب تلوار چلانے والا اپنا ہاتھ چلاتا ہے تو اسے اپنے دماغ کو بھی حاضر رکھنا ہوتا ہے تاکہ مقابل کے ہتھیار کو اپنے جسم تک پہنچ کر اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے روک سکے، اور جب وہ دو تلواریں استعمال کرتا ہے تو اسے اپنے دماغ کو زیادہ حاضر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی دونوں تلواروں کی اپنی خاص صورتحال اور خاص تقاضے ہوتے ہیں۔ توقات واقعی دونوں ہاتھوں سے تلوار بازی کر سکتا تھا، اگرچہ تیمور کی تلوار اس کی زرہ سے کئی بار ٹکرائی جو حقیقی لڑائی کی صورت میں اسے زخمی کر دیتی، مگر وہ ایک بار بھی تیمور کی زرہ سے تلوار ٹکرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تیمور نے جان لیا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں اس کی جیسی مہارت نہیں رکھتا۔ ابتدا میں تیمور نے خیال کیا تھا کہ وہ شاید احترام کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کا پوری طرح مظاہرہ نہیں کر رہا، لیکن جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس کے جیسی مہارت نہیں رکھتا، اور توقات نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ تیمور اس سے کہیں بہتر طور پر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 10 اکتوبر کو دمشق کی مسجد عمر میں اسلامی مفکرین اور دانشوروں کی مجلس منعقد ہوئی۔ تیمور نے یہ جاننے کے لیے کہ اس مجلس میں شریک علماء واقعی اس پایے کے ہیں کہ جتنی ان کی شہرت ہے، خود بھی مجلس میں شرکت کی۔ تیمور نے عماد الدین مغربی سے پوچھا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، قدیر یعنی طاقت والا، قدرت والا۔ تیمور نے پوچھا، قدیر کے بعد کس دوسری صفت کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، علیم یعنی جاننے والا۔ تیمور نے کہا، مرحبا، فردوسی جس نے شاہنامہ تصنیف کی ہے اس سے آگاہ تھا، اسی بنا پر اس نے اپنی ایک نظم میں توانائی کو دانائی کی صفت پر فوقیت دیتے ہوئے کہا، توانا بود ہر کے دانا بود، یعنی جو کوئی دانا ہوتا ہے وہ توانا ہوتا ہے۔ تیمور نے اس کے بعد ابن خلدون کو مخاطب کر کے پوچھا، خدا کی توصیف بیان کر۔ ابن خلدون بولا، بنی اسرائیل کے کچھ پیغمبروں نے خدا کو ایک اعضائی مخلوق تصور کیا تھا، حتیٰ کہ ان کا خیال تھا کہ خدا بھی انسانوں کی طرح آنکھیں اور کان رکھتا ہے، تاہم جب دین مسیح آیا تو وہ خدا کی تثلیث پر یقین رکھتے تھے، یعنی باپ، بیٹا اور روح المقدس۔ تاہم وہ پہلا مذہب جس نے توحید اور ایک خدا کا تصور دیا اور یہ بتایا کہ خدا انسانی حواس یعنی دیکھنے، سننے، چھونے اور چکھنے سے بالا تر ہے، وہ دین اسلام تھا۔ خدا کی توصیف میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ طاقت کا منبع اور دانائی کا مرکز ہے، یعنی وہی خالص اور حقیقی طاقت رکھنے والا ہے اور مطلق علم و قدرت رکھنے والا ہے۔ خدا کی تعریف میں اس کے علاوہ اور کچھ بتانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ایسے تصورات ہیں جو میرے اپنے حواس سے پھوٹتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر تیمور نے کہا، آفرین ہے تجھ پر اے ابن خلدون، میں جان گیا ہوں کہ تیرا علم واقعی تیری شہرت جتنا بلند ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جیسا کہ تو نے کہا خدا کے بارے میں اس کے سوا کوئی تصور نہیں رکھ سکتے کہ جو ہماری عقل کے احاطے میں آ سکے۔ بے شک خدا ہی سارے عقل مندوں سے زیادہ عاقل اور مطلق توانا ہے، یعنی اس کو ہر چیز پر مکمل دسترس حاصل ہے۔ اس کے بعد تیمور نے بہاؤالدین حلبی سے پوچھا، قرآن مجید میں ایسی کتنی آیات ہیں جن کی شان نزول ہے اور وہ کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی ہیں؟ بہاؤالدین حلبی نے جواب دیا، اے امیر، تو یہ بتا کہ قرآن میں کتنی ایسی آیات ہیں جن کی شان نزول نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت تلاش نہیں کی جا سکتی کہ جس کی شان نزول نہ ہو۔ ہر وہ آیت جو خداوند نے نازل کی ہے کسی نہ کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ تیمور نے بے اختیار کہا، واہ واہ اے بہاؤالدین حلبی، کیا خوب جواب دیا ہے۔ اب تیمور نے سراج سکندری کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا، ذرا یہ بتا کہ کس بنا پر مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا؟ سراج سکندری نے جواب دیا،
جب دین اسلام کا ظہور ہوا تب ابتدا میں بعض سابق مذاہب کے قوانین پوری شدت سے لوگوں میں راسخ تھی، چنانچہ اسلام نے انہیں بتدریج تبدیل کرنا شروع کیا تھا۔ قرآن میں شراب کے متعلق 4 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی آیت میں شراب کو ایک نقصان دہ چیز قرار دیا گیا ہے، تاہم اسے فوری حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے مذہب کے لوگ شراب نوشی کے عادی تھے اور فوری طور پر اسے ترک نہ کر سکتے تھے۔ آغاز اسلام میں دوسرے مذاہب کے ایسے ہی چند اور قوانین بھی اپنی قوت کے ساتھ باقی تھی، جنہیں بعد میں اسلام نے آہستہ آہستہ منسوخ کر دیا تھا۔ آغاز اسلام میں ایک سابقہ قانون بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا۔ جب ابتدائی دور گزر گیا تو اس خاطر کہ مسلمانوں کا طریق دوسرے مذاہب سے جدا رہی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان اپنا قبلہ تبدیل کر لیں اور مسجد الحرام یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے پاک مقام ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کرنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ خدا خانہ کعبہ میں رہتا ہے اور بیت المقدس میں موجود نہیں، بلکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں خدا نہ ہو۔ چنانچہ خدا قرآن میں فرماتا ہے، تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھو وہ نماز خدا کی طرف رخ کر کے ہی پڑھی گئی ہے۔ اسی لیے جب حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران وغیرہ پر عربوں کے غلبے کے بعد مدائن میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں کے آتش کدے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شہر یعنی دمشق میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہاں کے گرجا گھر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ گویا ایک مسلمان آتش کدہ اور بت خانے اور گرجا گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن آتش کدے، بت خانے اور گرجا گھر میں نماز پڑھنے کو اس لیے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ممکن ہے وہاں کی زمین صاف اور پاک نہ ہو۔ چنانچہ اگر ان مقامات کی زمین پاک ہو اور عبادت کرنے والا یہ جان پائے کہ اس کا عمل دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے تو وہ ان جگہوں پر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا نے جب کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تو یہ اس وجہ سے نہ تھا کہ اس کا کوئی اور گھر نہیں ہے۔ خدا کوئی جسم نہیں ہے کہ جو ایک عمارت یا مکان میں قیام کرے۔ اس نے خانہ کعبہ کو اس لیے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا کہ مسلمان باہم متحد ہو جائیں اور دن میں 5 بار ایک ہی مرکز کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تیمور سراج سکندری کے مفصل جواب پر عش عش کر اٹھا اور بولا، مرحبا اے سراج سکندری، میں سمجھ گیا کہ تیرا دل علم کی روشنی سے اسی طرح جگمگا رہا ہے جس طرح سراج سکندریہ یعنی مشہور سمندری فانوس ہے چمک رہا ہے۔ اس کے بعد تیمور نے عرب شاہ سے پوچھا، قرآن کی ایک آیت کے نزول کی اوسط مدت کیا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، امیر محترم، میں تیرا سوال ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا، ذرا وضاحت سے بتا کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تیمور نے کہا، اگر ہم قرآن پاک کی تمام آیات کو پیش نظر رکھیں اور ان دنوں کی مقدار کا حساب کریں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر وصال تک اس دنیا میں گزاری، تو اس اعتبار سے ہر آیت کی مدت نزول کیا ہوئی؟ عرب شاہ نے جواب دیا، اے امیر، تقریباً 1.5 دن، اس لیے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے لیے مبعوث ہوئے تو اس روز سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ نے 8395 دن اس دنیا میں بسر کیے ہیں، اور اس عرصے میں جو 23 برس کا عرصہ ہے، قرآن کی 114 سورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اس بنا پر اوسطاً 1.5 دن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تاہم یہ حساب کتاب قرآنی آیات کے نزول کی حقیقت کے عین مطابق نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی تو ایک وحی کی صورت میں کئی آیات نازل ہو جاتیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک ہی وحی میں بعض مرتبہ پوری ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتی۔ عرب شاہ کا جواب سن کر تیمور ایک بار پھر تحسین آمیز لہجے میں بولا، واہ کیا بات ہے اے عرب شاہ، تیرا آدھا نام عربی یعنی عرب ہے اور آدھا فارسی یعنی شاہ ہے۔ اس کے بعد تیمور نے نظام الدین شامی سے سوال کیا، اے نظام الدین، یہ بتا کہ کس بنا پر خداوند تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلمان نماز میں سجدہ کریں؟ نظام الدین شامی بولا، اے امیر، خدا نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی کسی خاص مٹی سے نہیں بلکہ سلسالن
یعنی ناپسندیدہ سیاہ مٹی سے جو بعد میں خشک ہو گئی۔ اس لیے خدا نے جو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان نماز کے دوران سجدہ کریں، تو یہ اس لیے تھا کہ جب وہ خاک پر سر رکھیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ان کا خمیر اسی مٹی سے اٹھا ہے، لہٰذا انہیں غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے اور خود کو خاکسار تصور کرنا چاہیے۔ خاک پر سر رکھنے کا عمل ایک طرف انسان کو یہ یاد کراتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے، اور دوسری طرح یہ دراصل عاجزی اور انکساری کی آخری منزل ہے۔ خدا نے چاہا کہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے وقت مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہو، اور ان میں خود پسندی یا تکبر جیسی ناپسندیدہ عادات پیدا نہ ہوں، اور اگر ہوں تو ان سے دور ہو جائیں۔ مسلمان اپنے حقیر ہونے سے آگاہ ہوں اور دوسرے انسانوں کو حقیر نہ جانیں، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ خاک سے اٹھائے گئے ہیں اور ایک روز خاک میں ہی مل جائیں گے۔ نظام الدین شامی کا زبردست اور پردلائل جواب سن کر تیمور نے کہا، واہ واہ، مرحبا اے نظام الدین شامی، مرحبا۔ اس کے بعد اس نے محمد بن مسلم لاسقی سے سوال کیا، نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے کتنی بار ہاتھ اور پاؤں دھونے چاہیے؟ محمد بن مسلم نے جواب دیا، اے امیر، اگر سردیوں کا موسم ہو اور سخت سردی پڑ رہی ہو، اور اگر عبادت کرنے والے کے ہاتھ پاؤں بالکل صاف ہوں تو ایک بار دھو لینا ہی کافی ہے، لیکن اگر گرمیوں کا موسم ہو اور گرمی پڑ رہی ہو اور عبادت کرنے والے کے ہاتھ پاؤں صاف نہ ہوں تو شاید 5 بار ہاتھ پاؤں کا دھو لینا بھی کافی نہ ہوگا۔ تیمور نے محمد بن مسلم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے انسان، کیا تو دین کے احکام میں مذاق سے کام لے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں اے امیر، میں نے جو کہا وہ سنجیدگی سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت 101 میں فرمایا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں احکام دین کی جزیات میں اس قدر موشگافی یعنی بال کی کھال اتارنا نہیں چاہیے جس طرح بنی اسرائیل کی قوم نے بیل ذبح کرنے کے سلسلے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشے تھے کہ اس طرح تمہیں زحمت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خدا نے وضو کا جو حکم دیا ہے وہ دراصل عبادت کرنے والے کی پاکیزگی کے لیے ہے، اسی لیے اگر عبادت گزار نے غسل کر رکھا ہے تو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم اگر پانی اچھی خاصی مقدار میں دستیاب ہو اور وضو کرنے والا شخص جانتا ہو کہ اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں صاف نہیں ہیں تو اسے اس وقت تک انہیں دھونا چاہیے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ اسی طرح اگر عبادت کرنے والا جانتا ہے کہ اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں صاف ہیں تو ان کا ایک بار دھو لینا ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ خدا کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کی جزیات یعنی معمولی باتوں کے حوالے سے باہم اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تیمور نے کہا، مرحبا اے محمد بن مسلم، خدا کا شکر ہے کہ یہاں جمع ہونے والے تمام علماء اور دانشور حقیقی علم و دانش کے مالک ہیں، اور ان کا علم ان کی شہرت کے عین مطابق ہے۔ اب میں آپ سب کو اس مجلس میں بلانے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ آپ سب جو صاحب علم لوگ ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تک قرآن پاک کی تمام آیات ایک جگہ جمع نہ تھیں۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن پاک کا ایک حصہ تحریری یا حفظ کی صورت میں محفوظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب شام، مصر اور ایران مسلم ریاست کا حصہ بنے، مسلمانوں نے عظیم جنگیں لڑیں اور ان میں سے کچھ مسلمان ان جنگوں کے دوران شہید ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں اس بات کا خدشہ نظر آیا کہ وہ مسلمان جنہوں نے قرآن پاک کی آیات تحریری صورت میں محفوظ کر رکھی تھیں یا انہیں حفظ تھیں، وہ کہیں جنگوں میں شہید نہ ہو جائیں یا پھر طبعی موت نہ ہو جائے، اور یوں آئندہ آنے والے مسلمان قرآن پاک کی آیات سے ناواقف رہ جائیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کی تمام آیات مبارکہ کو کتابی صورت میں یکجا کرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایسے تمام مسلمانوں کو جن کے پاس کسی بھی صورت میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ محفوظ تھیں ہدایت کی کہ وہ ان کے مقررہ کردہ نمائندوں جنہیں قرآن پاک کی آیات کو یکجا کرنے کا کام سونپا گیا تھا ان سے رابطہ کر کے اپنے پاس تحریری طور پر محفوظ آیات ان کے حوالے کر دیں، یا اگر انہیں وہ آیات حفظ ہیں تو ان نمائندوں کو سنا دیں۔ یہ نمائندے چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے لہٰذا وہ حفظ کی ہوئی آیات کو سن کر تحریر کر لیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ نمائندوں نے
اس طرح تمام تحریری صورت میں محفوظ اور حفظ کی گئی آیات کو ایک جگہ مرتب کر لیا۔ یہ نمائندے ان قرآنی آیات کو اسی ترتیب سے مرتب کرتے جیسے ان کے پاس آنے والے ان تک پہنچاتے، اور یہ ترتیب اس ترتیب کے مطابق نہ تھی جس ترتیب سے 8395 شب و روز میں آیات قرآنی نازل ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی آیات دور حاضر میں 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کا ایک حصہ ایسی آیات پر مشتمل ہے جو موضوع کے لحاظ سے باہم مربوط ہیں، اور دوسرا حصہ ان آیات پر مشتمل ہے جو باہم مربوط نہیں ہیں۔ مسلمان علماء اکرام اس حقیقت سے آگاہ تھے اور آج بھی ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ آیات جو موضوع کے اعتبار سے باہم مربوط نہیں ہیں انہیں مرتب کیا جانا چاہیے، یعنی ان آیات کو قرآن پاک میں اس ترتیب سے لایا جائے کہ موضوع کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوں۔ لیکن آج تک ان علماء اکرام اور مفکرین کو یہ کام انجام دینے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو اسی ترتیب میں لا سکتے جس ترتیب میں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ ان علماء اکرام اور مفکرین کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ قرآن پاک اور دین کے بارے میں بدعت کرنے کے معجب نہ بن جائیں۔ اب میں آپ لوگوں سے کہ آپ علماء اکرام میں ممتاز ترین مقام رکھتے ہیں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر انتہائی باریک بینی سے غور و خوض کریں تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ کیا ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو ان کے نزول کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں یا یہ کام بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ اگر یہ واقعی بدعت ہے تو پھر ہم آیات مبارکہ کی ترتیب تبدیل کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ جب تمام علماء اکرام کی باہمی مشاورت مکمل ہو گئی اور وہ مجلس اختتام پذیر ہوئی تو دمشق کی مسجد عمر میں ایک اور مجلس مشاورت منعقد کی گئی۔ تیمور بھی اس دوسری مجلس مشاورت میں شریک ہوا تاکہ مسلمان علماء اکرام کی باہمی مشاورت اور غور و فکر کے نتائج کو جان سکے کہ انہوں نے آیات قرآنی کی ترتیب کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے بہاؤالدین حلبی نے خطاب کیا اور کہا، اے امیر محترم، ہم باہمی مشاورت اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن مجید کو روز آخرت تک اسی شکل اور ترتیب میں باقی رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کو تبدیل کرنا صرف ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کی طرح روز آخرت میں موجود ہوں گے۔ اگر اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو آپ آیات قرآنی کو ان کی موجودہ جگہ سے ہٹا کر اس ترتیب میں لا سکتے ہیں جس ترتیب میں وہ 8395 شب و روز کے دوران نازل ہوئی تھی۔ تیمور نے کہا، اے بہاؤالدین حلبی، تیری اس بات کو مزید واضح ہونا چاہیے۔ بہاؤالدین حلبی نے جواب دیا، اے امیر، دراصل قرآن پاک کی تاریخی نزول ہم پر واضح نہیں ہے۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ مذکورہ آیات کس برس اور کون سے دن نازل ہوئی۔ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ قرآنی آیات مکہ یا مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم انہیں اس یقین کے ساتھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ وہ اس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں، یعنی ان کی ترتیب تبدیل کرنے کے بارے میں پر یقین نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ترتیب بدلنے سے متعلق تیرا مقصد پورا نہ ہو سکے گا، کیونکہ تیرے پیش نظر یہ ہے کہ کلام اللہ کی آیات مبارکہ اس طرح ترتیب پائیں جس ترتیب سے وہ نازل ہوتی رہیں، جبکہ دنیا میں اب ایسا کوئی بھی صاحب علم و فضل نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے یا یہ بتا سکے کہ فلاں آیت فلاں برس اور فلاں دن نازل ہوئی تھی۔ بہاؤالدین حلبی کی بات مکمل ہوئی تو ابن خلدون نے بات کرنے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگا، اے امیر، صرف ایک ہستی ہی قرآن پاک کی آیت کو تبدیل کرنے کے قابل ہے، پھر وہ چاہیں تو ان آیات کی ترتیب کو تبدیل کر دیں یا پھر قرآن پاک کے متن سے ہی انہیں خارج کر دیں۔ وہ ہستی صرف اور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو قیامت کے روز اگر مناسب سمجھیں گے تو اس کام پر توجہ دیں گے۔ تیمور نے اس سے پوچھا، اے ابن خلدون، قرآنی آیات کو قرآن کے متن سے خارج کر دینے کی بات سے تیری کیا مراد ہے؟ کیا خدا کے کلام کو قرآن کے متن سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ ابن خلدون نے جواب دیا، اے امیر، قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جو آغاز اسلام میں نازل ہوئیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو بعد کے برسوں کے دوران نازل ہوئیں، اور مصلحت کی بنا پر پہلی آیات کا حکم یا تو شدید تر رکھا گیا یا پھر خفیف کر دیا گیا، جس میں ایک زانی مرد اور عورت کی سزا کا حکم ہے۔ آغاز اسلام میں خدا کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی جس کے مطابق حکم ہوا کہ
زناکار مرد اور عورتوں کے لیے یہ سزا مقرر ہوئی ہے کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح یہودی قوم میں زانی مرد اور عورتوں کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ یہ آیت اب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو خدا نے زنا کرنے والوں کے بارے میں وہ آیات نازل کی جو سورہ نور میں موجود ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق زنا کرنے والے مرد و عورت کی یہ سزا مقرر کی گئی کہ انہیں تازیانے لگائے جائیں۔ ایسی آیت مبارکہ کے متعلق اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا جھوٹا الزام لگائے اور اس کا ثبوت پیش نہ کر سکے تو اسے 80 درے لگائے جائیں۔ اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں کہ دوسری آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی جس میں سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور زناکار مرد و عورت کی سزا سے متعلق جو حکم نافذ ہے وہ یہی درے لگانا ہے۔ تاہم ہم لوگ سنگسار کرنے سے متعلق آیات کو قرآن پاک کے متن سے خارج کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے کلام کے کسی ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ یہ کام صرف اور صرف ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، اور وہ ہستی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو روز قیامت خدا کے تمام بندوں کی طرح جسمانی زندگی کے حامل ہوں گے، اور اس دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا تو وہ قرآن پاک کی آیت میں رد و بدل کا کام انجام دیں گے۔ اب عماد الدین کی باری تھی اور اس نے موضوع سے متعلق کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 برسوں پر محیط ہے۔ ان کے دور میں 5 برس اور ایک دوسری روایت کے مطابق 7 برس ان قرآنی آیات کو مرتب کرنے پر لگے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے لکھے مسلمانوں کو عرب، عجم اور مصر کے دور دراز علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں سے جنہوں نے لکھ کر یا یاد کر کے قرآنی آیات محفوظ کر رکھی تھیں پوچھ کر انہیں تحریر کر لیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ایران اور مصر پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد بہت سے مسلمانوں کو ان ممالک میں نظام و انصرام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ مسلمان ان ملکوں میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گئے تھے اور پھر مرتے دم تک وہیں آباد رہے۔ ان 5 یا 7 برسوں میں جب قرآن پاک کی آیات جمع کرنے کا عمل جاری تھا تو آیات کو محفوظ کرنے کے ذمہ دار پڑھے لکھے مسلمان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطے کی طرف متوجہ ہوئے جس کا ذکر ابھی بہاؤالدین حلبی نے کیا ہے، یعنی یہ کہ قرآن پاک میں بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کے بعد دوسری آیات نازل ہوئیں اور ان میں پہلی آیات میں موجود حکم کو زیادہ شدید یا خفیف کر دیا گیا، جیسے زنا کی سزا سے متعلق یا پھر شراب نوشی کے حرام ہونے سے متعلق آیات ہیں۔ اگر کلام خدا کے کسی ایک یا کچھ حصوں کو ایک طرف رکھ دینا ممکن ہوتا تو جو لوگ آیات قرآنی کو مرتب کرنے کے کام پر مامور ہوئے تھے تو وہ اسی موقع پر پہلی آیات کو ایک طرف رکھ دیتے اور صرف بعد میں نازل ہونے والی آیات کو ایک مجموعے کی صورت میں ترتیب دیتے، لیکن وہ یہ بخوبی علم رکھتے تھے کہ خدا کے کلام کے کسی بھی حصے کو دوسرے حصے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ اگر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو ان کے ترتیب نزول کے مطابق مرتب کرنا ممکن ہوتا تو وہ لوگ یہ کام اسی وقت کر ڈالتے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کی آیات کو مرتب کرنے کے لیے نمائندے مقرر ہوئے تو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 14 برس اور ہجرت کیے 24 برس ہو چکے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان آیات مرتب کرنے والوں کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ ان آیات قرآنی کو اسی ترتیب سے مرتب کرنا چاہیے جس ترتیب سے وہ نازل ہوئی تھیں، مگر اصل میں اس وقت بھی کسی کو یہ علم نہ تھا کہ کون سی آیات کس روز اور کس سال میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آیات قرآنی کو اندازوں اور خیالات کے حساب سے ترتیب دینا مناسب خیال نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے معاملے میں جس کا تعلق کلام خدا سے ہو اندازوں اور خیالات کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس عمل میں کفر میں پڑنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے جب آغاز اسلام کے دور میں لوگ ہر ایک قرآنی آیات کی تاریخ نزول کا یقین نہ کر پائے تو پھر ہم اس دور کے لوگ قرآن پاک کی آیات کی تاریخ نزول کس طرح معلوم کر سکتے ہیں اور کس حساب سے انہیں ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن مسلم لازقی نے بولنا شروع کیا اور کہنے لگا، اے امیر، تو قرآن پاک سے متعلق ہم سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے تمام آیات قرآنی حفظ ہیں۔ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ تیری یادداشت اس قدر حیرت انگیز ہے کہ تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو آخر سے شروع کر کے
ابتدائی آیت تک بخوبی سنا سکتا ہے، اس لیے تیرے جیسے با علم شخص کے سامنے صاف ظاہر باتیں کرنا زیادہ ضروری نہیں، کیونکہ چونکہ ہم سب یہاں تیرے بلانے پر قرآن پاک سے متعلق امور پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہیں گے۔ ابتدائی اسلام کے دور میں قرآن شناسائی کا علم موجود نہ تھا، اور نہ ہی اس وقت کے مسلمانوں نے اس طرح کے علم کی ضرورت محسوس کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کسی کو قرآن پاک کی کسی بھی آیت مبارکہ کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا اور ان سے پوچھ کر خدا کے احکامات کو پوری طرح سمجھ لیتا۔ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے تفہیم کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دو وجوہات کی بنا پر شروع ہوا۔ ایک تو یہ تھی کہ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے درمیان موجود نہ تھی کہ ان آیات مبارکہ کی تشریح کر کے بتا دیتے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام صرف خطۂ عرب تک محدود تھا، تاہم بعد میں یہ دوسرے خطوں مثلاً شام، مصر اور ایران تک پھیل گیا اور ان لوگوں تک پہنچا جو عربی زبان سے ناواقف تھے اور دوسری زبانیں بولتے تھے، لہٰذا وہ قرآن پاک کا عربی متن نہ سمجھ پاتی تھی۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئی کہ ان نو مسلموں کے لیے قرآن پاک کے عربی متن کا ترجمہ اور وضاحت پیش کریں۔ اس کے علاوہ یہ قومیں جو بعد میں دور دراز خطوں میں مسلمان ہوئیں مختلف عقائد اور رسوم لیے ہوئے تھیں، اور ان کے یہ عقائد اور رسم و رواج عرب مسلمانوں کے عقائد اور رسم و رواج سے مختلف تھے، لہٰذا وہ آیات قرآنی کو اس طرح نہ سمجھ سکتے تھے جیسے کہ عرب لوگ سمجھتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آیات کا حقیقی مفہوم بیان کرنا پڑتا تھا۔ یہیں سے تفہیم القرآن کے علم نے جنم لیا۔ آہستہ آہستہ یہ علم وسیع ہوتا چلا گیا، اور بعد ازاں ایران کے بہت سے علماء کرام نے اس علم کو بہت وسعت دی۔ اب تفہیم القرآن کے علم کو وجود میں آئے 7 صدیاں بیت چکی ہیں، اور یہ علم آیات قرآنی کی اسی ترتیب کے مطابق وجود میں آیا ہے جس ترتیب سے آج قرآن پاک میں یہ آیات موجود ہیں۔ نیز اب تک قرآن پاک پر جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ سب بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی موجودہ ترتیب کے مطابق ہی لکھی گئی ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی ترتیب میں رد و بدل کیا گیا تو اس علم نے 7 صدیوں میں جو ترقی کی ہے اور مستقبل میں ممکنہ طور پر کرے گا اسے شدید نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی ترتیب کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ تفہیم القرآن کے علم کو نقصان نہ پہنچے۔ تیمور نے اس موقع پر کہا، اب تک ہم نے اس موضوع پر جتنی بحث کر لی ہے وہ کافی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کہنا غیر ضروری ہوگا، کیونکہ یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن پاک کی آیات کی ترتیب کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ آیت قرآنی کی موجودہ ترتیب روز آخر تک یوں ہی برقرار رہنی چاہیے، اور اس دن یعنی روز آخرت اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا تو وہ آیات قرآنی کی ترتیب بدل دیں گے اور انہیں ان کی تاریخ نزول کے مطابق ترتیب فرما دیں گے۔ میں اپنی اولاد کو یہی وصیت کروں گا کہ وہ میرے بعد کبھی آیات قرآنی کی ترتیب میں تبدیلی لانے کا ارادہ نہ کریں۔ عالم اسلام کے علماء اکرام کی مجلس مشاورت اختتام کو پہنچی۔ تیمور نے ان تمام علماء اکرام کو جو اس کی دعوت پر آیات قرآنی سے متعلق بحث میں حصہ لینے آئے تھے انعام و اکرام سے نوازا، اور وہ خوشی خوشی دمشق سے رخصت ہو گئی۔ اسی دوران تیمور کے بیٹے شاہ رخ کی طرف سے بطور کمک بھیجا گیا دوسرا دستہ بھی دمشق پہنچا۔ اس دستے کا سردار نوح بدخشانی تھا۔ شاہ رخ کی طرف سے بھیجے جانے والے پہلے دستے کا سردار توقات، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہی، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا جانتا تھا، اور دوسرے فوجی دستے کا سردار نوح بدخشانی اس قدر لمبا اور چوڑا چکلا تھا کہ تیمور جیسا طویل القامت انسان بھی اس کے سامنے پستہ قد لگتا تھا۔ ان فوجی دستوں کی آمد کے بعد تیمور کو فوری طور پر دمشق سے کوچ کر جانا چاہیے تھا، مگر موسم سرما آن پہنچا تھا، اور تیمور کو جس سرزمین پر جانا تھا وہ سرد موسم والی سرزمین تھی۔ دوسرا یہ کہ راستے میں اسے تور کے پہاڑوں سے گزرنا تھا۔ یہاں نوٹ کریں کہ تور کے پہاڑوں سے تیمور لنگ کی مراد وہ پہاڑ ہیں جنہیں آج توروس کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور انہیں کوہ تور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس پہاڑ کے پرپیچ اور خمدار راستے سردیوں کے موسم میں برف میں چھپ جاتے ہیں، اور اگر تیمور ہر قسم کے خوف کو بالائے طاق رکھ کر
سردیوں کے موسم میں اس راستے سے گزرتا تو بلا شبہ اس کی فوج تباہ ہو جاتی، لہٰذا اس نے عقل سے کام لیتے ہوئے یہ طے کیا کہ موسم بہار تک دمشق میں ہی ٹھہرا رہی، اور جیسے ہی گرمیوں کا آغاز ہوگا اور برف پگھلنے لگے گی تو وہ ملک روم یعنی ترکی کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ تیمور نے موسم سرما دمشق شہر سے باہر اپنی فوجی چھاؤنی میں گزارا اور بس کبھی کبھی نماز ادا کرنے شہر کے اندر واقع مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چلا جاتا۔ اس کا زیادہ تر وقت دو کاموں میں گزرتا، ایک تو دمشق میں موجود علماء سے گفتگو میں، خاص طور پر ابن خلدون سے، کیونکہ وہ جب دمشق آیا تو تیمور کے کہنے پر وہاں سے واپس نہ گیا، دوسرا جنگی مشقوں میں حصہ لیتے ہوئے۔ تیمور از خود ان مشقوں میں بھرپور حصہ لیتا تاکہ محض کھانا اور سوتے رہنا، جو جنگجو مردوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، انہیں سست اور بیکار نہ بنا دی۔ چنانچہ جب موسم سرما ختم ہوا تو تیمور کے تمام سردار اور سپاہی بے حد خوش اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ تیمور نے ان سب سے کہا کہ ہمیں اب مشکل جنگیں درپیش ہیں اور شاید ہم میں سے کئی ان جنگوں میں مارے جائیں گے، تاہم مجھے پورا یقین ہے کہ ہم فتح پائیں گے، اور اگر ہم فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سلطان روم یعنی ترکی بایزید یلدرم کا تمام مال و دولت ہمارا ہوگا۔ سلطان بایزید یلدرم کے زر و جواہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہم بیزنطیوم کی طرف روانہ ہوں گے اور اس دولت پر قبضہ جما لیں گے جو گزشتہ 2000 برس سے کفار نے جمع کر رکھی ہے۔ یہاں نوٹ کریں کہ بیزنطیوم سے مراد موجودہ استنبول یعنی قسطنطنیہ ہے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا